کیا یہ دنیا کی سب سے خوفناک کتاب ہے؟ اس کتاب کے پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے بعض ممالک میں اس کتاب پر پابندی کیوں عائد ہے؟ کیا اس کتاب کو ایلینز نے لکھا ہے یا پھر جنات نے تحریر کیا؟ اس کتاب میں کون سے راز ہیں؟ آخر یہ کون سی کتاب ہے جو اتنی پراسرار ہے کہ آج تک کوئی بھی اسے مکمل نہ پڑھ سکا؟ ناظرین گرامی، انسان پہلے ہی دن سے اپنی خیالات کا اظہار تحریر کی صورت میں کرتا رہا ہے۔ پہلے وہ خیالات کا اظہار پتھروں پر کرتا رہا، پھر کاغذ کے ایجاد کے ساتھ ہی کتابیں لکھنے کا آغاز ہوا۔ کتاب انسان کے ذہن کو سکون دیتی ہیں، مگر کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ انہی پراسرار کتابوں میں سے ایک کتاب شمس المعارف ہے، جس کی حفاظت جنات خود کرتے ہیں۔ یہ کالے جادو، طلسم، قبالہ اور علم نجوم کی ایسی پرخطر کتاب ہے جسے کسی دیوہیکل قوی الجثہ جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوشش کرنے والے لوگ پاگل پن، مرگی یا جنات کے حملے کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ 6 صدی ہجری کو عربی زبان میں لکھی گئی کتاب شمس المعارف الکبریٰ روحانی عملیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب ہے جو عملیات کی دنیا میں ایک پراسرار حیثیت رکھتی ہے، اور آج بھی متنازع ہونے کے باعث سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں شدید پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ عام طور اس کے بارے میں معلومات رکھنے والے افراد یہی جانتے ہیں کہ اسے 6 صدی ہجری کے ایک عالم جو کہ روحانی عملیات پر خاصا عبور رکھتے تھے، اس نے انہیں قلم بند کیا، جس میں روحانی عملیات، جنات کو قابو کرنے اور دیگر بہت سی عملیات موجود ہیں۔ لیکن اس کی اصل حقیقت سے وہی آگاہ ہیں جو یا تو روحانی علوم سے تشدد رکھتے ہیں یا پھر انہیں عربی کے علاوہ عبرانی اور یہود کے زیر استعمال دیگر زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ عرب پورٹل پر اس کتاب کے حوالے سے پائی جانے والی معلومات کے مطابق مذکورہ کتاب اپنی تالیف کے بعد تقریباً 100 سال تک بیکار پڑی رہی اور نہ اس کو پڑھا جا سکا، کیونکہ جنات اس پر حاوی ہو جاتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت بھی جنات کر رہے ہیں۔ بعد ازاں ایک نامعلوم عامل کی جانب سے اس میں کچھ تحریف کرتے ہوئے ایسے جادوئی نسخوں کو نکال دیا گیا جس کی بنا پر جنات اس کتاب کی حفاظت پر خود کو مامور کیے ہوئے تھے۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود کالے علوم اور جنات کو قابو کرنے کے دیگر طریقوں کی موجودگی کے باعث کوئی شخص اس کتاب کو پوری طرح سمجھ کے نہیں پڑھ پاتا، اور ایسی کوشش کرنے والا شخص پاگل پن یا مرگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں کالے علم کا ذکر ہے اور اسلام میں کالے علم کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے اسلام کے نام پر یہ کفر کا مجموعہ قرار دی گئی ہے۔ کتابوں اور چیزوں پر تبصرہ کرنے والی آن لائن پورٹل القائمۃ الکتب الصحیحہ العربیہ اس کتاب کے مؤلف کے حوالے سے علماء کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مذکورہ کتاب کے مؤلف امام احمد بن علی بونی 5ویں صدی ہجری کے اوائل میں پیدا ہوئے اور 6 صدی ہجری میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کا تعلق فقہی یا دینی امور کی بجائے خالص روحانی علوم سے ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اللہ رب العزت کے اسماء کی صفات اور مختلف صورتوں کی صفات کے علاوہ جنات کو قابو کرنے کے مختلف طریقے بھی لکھے، اور بعض صورتوں کے درمیان عبرانی یا کسی ایسی زبان کے بعد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ بالکل قطعاً ممنوع ہیں۔ معروف عربی ویب پورٹل البطنیہ کی جانب سے سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ زمانہ قدیم میں اس کتاب کے حوالے سے نہ صرف یہ بات خاصی مشہور رہی ہے کہ اس کے پڑھنے والے مجنون، مرگی یا جنات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زائد کی تحویل میں تھی، جو پہلے ہی ایک مالدار شخص تھا، اور اس نے مزید دولت حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کو بڑی بھاری قیمت ادا کر کے حاصل کیا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا، اس کے سامنے سیاہ ہولا موجود ہوتا، جس کی جسامت کی سیاہی کے چہرے پر چھائی نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کی کوششوں کے بعد اس نے یہ کتاب عالم دین کے حوالے کر دی۔ اس کتاب کی حفاظت پر شیاطین موجود ہیں یا معمور ہیں، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے۔ مذکورہ چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی، اور 7ویں صدی ہجری میں جب یہ ایک بار پھر سامنے آئی تو بہت سے مواد میں تحریف ہو چکی تھی۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کے پورے نام کا معلوم نہیں، لیکن اسعی کے نام سے مشہور ہوا۔ اسعی کا تعلق یمن کے قدیم علاقے عدن سے تھا، اور یہاں 10ویں صدی ہجری کے بعد یہ واقعہ واقع ہوا تھا۔ تاریخی حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ اسعی ایسا شخص تھا جس نے یہ کتاب پڑھ کے عملیات
عبور حاصل کرنے کی بہت کوشش کی اور اس بات سے جتنا آگاہ تھا کہ جنات کی جانب سے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے، چنانچہ وہ بہت زیادہ پہنچا ہوا شخص تھا اور اس نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابتدائی میں کچھ ایسے عمال کر لیے جس کی بنا پر جنات اس تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ صحیح سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے جنات نے اس کے دماغ سے تمام معلومات کو ختم کر دیا اور کافی عرصہ تک وہ اپنی مدہوشی اور بے ہوشی کی حالت میں رہا، وہ اپنے پاگل پن کے دوروں میں رہا اور جب اس کو ہوش آیا تو کچھ باتیں جو اس کو یاد تھیں وہ ایسے بتاتا ہے کہ میں اس کتاب پر مکمل عبور حاصل کر چکا تھا اور ایک رات کی بات ہے کہ میں جب بالکل جنات کو قابو کرنے کے در پہ تھا، میں کسی ایک قبرستان میں گیا اور وہاں پر میرا پاؤں پھسلنے کی وجہ سے میں ایک قبر میں گر گیا، جس کی وجہ سے میں ناپاکی کی حالت میں آ گیا اور میں پاک نہ رہ سکا اور کوئی زوردار چیز میرے سر سے ٹکرائی اور میں اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روحانی علوم میں سد بدھ رکھنے والے افراد کی طرف سے صحیح کی باتوں کی تصدیق کی گئی۔ محترم ناظرین، آج بھی شمس المعارف الکبریٰ کے نام سے عملیات کی کتابیں موجود ہیں جن کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، مگر یہ وہ کتاب نہیں ہے جو احمد بن علی البونی نے قلم بند کی تھی، بلکہ اس نام کو استعمال کرتے ہوئے مختلف عامل حضرات اپنی کتاب کا نام شمس المعارف الکبریٰ رکھ دیتے ہیں اور مصنف کا نام احمد بن علی البونی لگتے ہوئے خود کو مترجم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ اس سے دور ہی رہیں۔